شیخ شعیب الحریفیش المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے دوست اللہ والے بڑے بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جبل ابو قبیس پر گئے، مکہ کا پہاڑ جبل ابو قبیس جب گئے تو فرماتے ہیں راستے میں ایک حبشی غلام ملا انہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ حبشی غلام زور زور سے بڑی بلند آواز سے کہہ رہا تھا انتا انتا یا ہوا، جنہیں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، اے مولا تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے، رب کا ذکر کر رہا تھا، اس کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اللہ والا کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو دکھاوا کیوں کرتا ہے اپنے رب کے ذکر کا؟ محققین کے نزدیک تو سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو دل میں کیا جائے، وہ حقیقتاً ذکر ہے۔ اس غلام کی آواز نکلی اے اللہ کے بندے جب دل بھر جاتا ہے تو اس کے نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک برتن ہے نا، برتن جب اس میں کچھ ڈالنے کا راستہ ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے، دل بھی اسی طرح کا ہے، انسان کا دل۔ تو یہ ہمارے راستے ہیں اس کے اندر جانے کے، ہاتھ، آنکھ، ناک، منہ، زبان، یہ راستے ہیں، تو اس کے نکلنے کے بھی یہی راستے ہیں۔ جب اس کے اندر کچھ ڈالے جانے کے راستے ہیں تو خروج کے بھی راستے ہوتے ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو اس سے کچھ نکلتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ فلہذا میرے رب نے اپنے ذکر سے میرے دل کو بھر دیا ہے، اب میری زبان پہ میرے مولا کا ذکر ہے، میں اپنے رب کو اس لیے زور زور سے یاد کر رہا ہوں۔ وہ اللہ والا کہنے لگا ہے حبشی غلام مجھے لگتا ہے تو دیوانہ ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، کبھی کسی دیوانے کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے رب کو اس قدر یاد کرتا ہو؟ دیوانے تو سالہ سال اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھے پاگل اور دیوانہ کہتے تو میں پاگل ہی صحیح، دیوانہ ہی صحیح، پر اسی طرح اپنے رب کو یاد کرتا رہوں گا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہوں گا۔ وہ اللہ والا واپس آ گیا، اپنے گھر آ کر شام ہوئی، سو گیا۔ جب سویا تو آواز آئی کانوں میں۔ آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی کہ رب کی طرف سے بلاوا تھا، اے میرے بندے جس غلام کو آپ نے دیکھا ہے میرا ذکر کرتے ہوئے، جب قیامت کا دن آئے گا میں اس کے اسی ذکر کے بدلے میں ایسا نور عطا کروں گا اگر زمین میں رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کو برابر ہو جائے گا، اسی ذکر کے طفیل جو اس نے میرا ذکر کیا۔ رب تعالیٰ کو اپنا ذکر بڑا محبوب ہے۔ ہمیں آ کر کوئی کہے کہ فلاں آدمی آپ لوگوں کا ذکر خیر کر رہا تھا، آپ کو یاد کر رہا تھا، تو ہمارے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی مجھے یاد کر رہا تھا۔ ارے جب رب کو پیغام ملتا ہوگا کہ اے پیارے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا تھا تو رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فرشتے، اللہ کے فرشتے جب سارا دن اپنی ڈیوٹی کر کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پوچھتا ہے میرے بندے کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کی ٹولی کہتی ہے کہ باری تعالیٰ فلاں جماعت کے پاس ہم گزرے، وہ تجھے یاد کرتے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے کیا وہ مجھے جانتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ مولا دیکھا نہیں، جانتے نہیں، فقط سنا ہے تیرے بارے میں، اس لیے تجھے یاد کرتے ہیں۔ رب خوش ہو کے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ اگر انہوں نے مجھے جان لیا ہوتا، دیکھ لیا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس سے بھی بڑھ کر تجھے یاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا نہیں دیکھا۔ رب فرماتا اگر دیکھ لیتے تو پھر عالم کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ پھر اس سے بھی بڑھ کر تیری جنت کی تمنا کرتے۔ رب پوچھتا ہے بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، کس شے سے بچنے کا سوال کرتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے بچنے کا سوال کرتے تھے۔ رب فرماتا ہے کیا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا دیکھا نہیں ہے۔ پھر فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر ایک نظر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ ڈرتے، اس سے بھی بڑھ کر تیری جہنم کی پناہ مانگتے۔ رب خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے جانا نہیں ہے، فقط سنا ہے، اتنا یاد کرتے ہیں مجھ سے، اتنا پیار کرتے ہیں۔ میری جنت کو دیکھا نہیں، اتنا طلبگار ہے، میری جہنم کو دیکھا نہیں، اتنا ڈرتے ہیں۔ اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ جب قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے میں ان کے سارے گناہ مٹا دوں گا اور اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ کیوں؟
آج وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، مجھے یاد کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے پیار نہ کرتے ہوتے تو مجھے یاد بھی نہ کرتے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تو میں بھی قدردان ہوں، میں بھی ایسے نہیں جانے دوں گا، میں بھی انہیں سامنے بٹھا کر اپنا جلوہ عطا کر دوں گا۔ یارو اب اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ پھر تو میں عرض کرتا رہتا نا کہ زبان تو فری ہی ہے، زبان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہو، مولا کو یاد کرتے رہو، بس کوئی تسبیح پڑھتے رہو، کبھی سبحان اللہ کہو، کبھی اللہ اکبر کہو، کبھی یا کریم کہو، کبھی یا رحیم کہو، کبھی رحمان کہو، کبھی غفار کہو، کبھی ستار کہو، جتنے بھی پیارے رب کے نام ہیں کبھی کسی نام کو یاد کرو اور تسبیح پڑھتے رہو۔